لاہور تحریک پاکستان کا مرکز، خطۂ برصغیر میں اٹھنے والی جدوجہد کا نقطۂ آغاز، پاکستان کا دل، نظریہ پاکستان کا مقام۔ کئی عشرے قبل اس شہر انقلاب کو ایک عالم العالم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مستقل مسکن بنا لیا۔ فیروز پور روڈ کے مرکزی مقام اچھرا کا 5A ذیلدار پارک۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر ایک بھرپور تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روزانہ نماز عصر کے بعد قرب و جوار سے، دور دراز سے آئے ہوئے ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہر عنوان پر باہم گفت و شنید کی جاتی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں دنیا بھر سے بڑے بڑے رہنما آ کر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیا کرتے۔ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو کم عمری میں ایسی فکر لکھتے کہ جس پر بڑے بڑے عالم اش اش کر اٹھتے، نوجوانوں کو صحیح اور غلط کی پہچان دی، ازل کے وہ اٹل اصول سمجھائے۔ وہ عالم العالم کہ جن کی کتابوں کا 35 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوا، جو ایک بڑے انسان ہو کر بھی بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کے ساتھ مل بیٹھتے، گھل مل جاتے۔ جی، سید ابوالعلا مودودی جیسی عالمی مشہور شخصیت کہاں بیٹھتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا چاہتے تھے، ان کی کس فکر اور سوچ نے لاکھوں زندگیاں بدل دیں۔ تو اس کے لیے ہم لائے ہیں آپ کے لیے تاریخ کے جھڑوکوں سے ایک پوڈ کاسٹ، 5A ذیلدار پارک۔ اس پوڈ کاسٹ میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عصری مجالس کے بارے میں گفتگو ہوگی جو 5A ذیلدار پارک میں ہوا کرتی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ کیسا رہا آپ کا وزٹ؟ بہت مزہ آیا اور بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے، میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اور بڑی پازیٹیو وائبز ہیں یہاں پہ، اور مجھے تو خود کو ایسے فیل ہو رہا ہے، میں بڑی موٹیویٹڈ فیل کر رہی ہوں یہاں پہ آ کے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، یہ 5A ذیلدار مولانا مودودی کی رہائش گاہ تھی نا، جسے مولانا مودودی میموریل میں چینج کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، مولانا مودودی عصر کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے نا، تو یہاں پر ایک ان آفیشیل گیدرنگ ہوا کرتی تھی جس میں پبلک بھی آیا کرتی تھی۔ تو اس میں بڑے انٹرسٹنگ لوگ آیا کرتے تھے، فورن ڈگنیٹریز آ رہی ہیں، یوتھ آ رہی ہے، انٹلیکچوئلز آ رہے ہیں، اور وہ سب اتنے اوپنلی مولانا سے کویشچن آنسر کر رہے تھے، اور کوئی اس کے اندر لمیٹیشنز نہیں ہیں کہ آپ ایک اتنے بڑے عالم دین سے بات کر رہے ہیں تو ایک فارمیلٹی نہیں ہے، اور بڑے اوپنلی لوگ اپنے کویشچن اینڈ آنسرز اور اپنے روزمرہ کے پرابلمس ان کو مولانا سے ڈسکس کر رہے تھے اور کویشچنز کرتے تھے۔ اچھا، تو یوتھ بھی آیا کرتی تھی؟ جی، یوتھ کے بارے میں اسپیسیفک کویشچنز اس میں دیے ہوئے ہیں کہ طالب علم تھے، اس کنٹری سے آئے ہوئے تھے، اور مختلف طرح کے لوگ جو تھے وہ اپنے کویشچنز کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت کی یوتھ میں اور آج کی یوتھ کے سیم ایشوز ہیں؟ ویسے تو لگتا ہے کہ نہیں ہے، مگر یہ بک پڑھ کے لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ ایشوز وہ ہیں جو ابھی تک وہی چلے آ رہے ہیں۔ ان کے میں پڑھ رہی تھی کہ ڈیٹ پڑھ رہی تھی کہ 1968 تک یہ جو کویشچن آنسرز تھے تب تک یہ لکھے ہوئے ہیں، تو ویری سرپرائزنگ کہ اس زمانے میں بھی لوگ یہی کویشچنس کر رہے تھے اور آج کے زمانے میں بھی یوتھ کے وہی پرابلمس ہیں۔ جس طرح سے ایک اس کے اندر کویشچن میں پڑھ رہی تھی، ایک کسی اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا ہوا ہے مولانا سے، اور انہوں نے کویشچن کیا ہوا تھا کہ پاکستانی یوتھ تھا، اس نے کویشچن کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ پریشان ہے کہ آج کل پاکستان کا کیا ہوگا، اور جو حالات ہیں آج کل ہماری یوتھ پہ کویشچن کرتے ہیں نا، تو انہوں نے اس زمانے میں مولانا سے کویشچن کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا اور کیا ہم ورڈ تھا وہ اسٹوڈنٹ، تو مولانا نے ان کو اتنا اچھا جواب دیا ہوا ہے اور ان کو ان کے سیٹسفائی کیا ہوا ہے، اور پرو ایکٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ مولانا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ کیا ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ ویری نائس۔ جی صحیح۔ آج کی یوتھ میں بھی ہم ڈی موٹیویشن تو دیکھتے ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی، ایسا لگتا ہے سارا ہر جگہ ڈی موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ اور ایک اور سوال اسی طرح سے تھا اس کے اندر کہ جس طرح سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پورے عالم اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ کیا مسلمانوں اگر مسلمان صحیح راستے پر ہیں تو ان کو تو سکسیس ہونی چاہیے۔ بات ہر جگہ کیوں چھایا ہوا ہے؟
یہ مولانا نے اس میں بک میں بتایا ہوا ہے کہ ہماری سکسیس کا جو کرائٹیریا نا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس جب تک ہمیں اپنے سامنے کچھ نظر نہ آ جائے نا تب تک ہم سکسیسفل نہیں ہیں. اور مولانا اس بک میں اگزامپل دے رہے ہیں صحابہ کی، جو جنگ بدر، جنگ احد میں جنہوں نے پارٹ لیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کئی تو اسی وقت شہید ہو گئے تھے. تو کیا وہ سکسیسفل نہیں تھے؟ اگر انہوں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اسلام کو عروج میں آتے ہوئے تو انہوں نے تو اپنا پارٹ پلے کر دیا. تو میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یعنی اصل کامیابی یہ ہوئی کہ ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ انالائز کرے کہ اس نے کامیابی کے لیے یا سکسیس کے لیے بالکل کیا کیا ہے. اس کی پرسنل سکسیس تو وہی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو میری سکسیس وہ ہے جو میں نے کیا. صحیح. پیرنٹنگ آج کل ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. جو جنریشن ایکس ہے ان کے پیرنٹس بہت پینک ہے. اس بارے میں مولانا کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس زمانے میں بھی پیرنٹس اسی طرح سے ورڈ تھے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں، اور اس زمانے میں بھی بک میں اسی طرح سے ایک واقعہ دیا گیا کہ ایک کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ آج کل ماحول بڑا خراب ہے اور ہم کیا کریں. جس طرح سے آج ہمارے کویشچن ہوتے ہیں اس طرح سے بالکل کویشچن کیا کہ بڑا ماحول خراب ہے. اور آپ سوچیں اتنے سالوں پہلے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس زمانے میں تو بڑا بہتر ہوتا ہوگا آج کے ماحول سے. تو ان کے لیے جو مولانا نے آنسر دیا تھا وہ آج بھی اپلیکیبل ہے. اور مولانا نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کے رول ماڈلز بن جائیں، آپ خود پریکٹسنگ مسلم بن جائیں. آپ کے بچوں تو آپ کو فالو کرتے ہیں نا، تو اگر آپ اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے اسی ماڈل کو فالو کریں گے. اچھا، یہ آنسر بڑا ایک لاجیکل ہے کیونکہ دیکھیں نہ اس ٹائم وہ ٹیکنالوجی تھی نہ وہ چیلنجز تھے، لیکن آنسر ایسا ایک ڈیپ آنسر اس میں تھاٹ کے کہ وہ آج کے ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں نا، تو ویری تھاٹ پرووکنگ. اچھا، اس میں بعد میرا ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں 56 مسلم ممالک ہیں، لیکن جہاں پر یہ مسلمان ہیں وہیں پر ہم مطلب تنزلی کا شکار ہے نا، تو بات حق کیوں چھایا؟ باطل کے چھانے کی وجہ تو یہی ہے نا کہ ہم مسلمان اس طرح کے مسلمان ہی نہیں ہیں جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو جب ہم اس لیول کے مسلمان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسلام کی برکات بھی. یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے تو ہیں لیکن اسلام کی نہیں مانتے، یہ جو ایک بہت سینٹینس عام ہے نا. جی جی. اچھا، تو کیا اپنی اصلاح کافی ہے؟ کیا ہم عبادت کرتے رہیں؟ یہ انف ہے دنیا کے لیے یا میری ذات کے لیے؟ جی، اس کا سوال کا جواب بھی مولانا نے بک میں بڑا اچھا دیا ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان تو ایک، آج کل سوشل سائنسز بھی یہ بتاتی ہیں کہ ہم تو سوشل اینیمل ہیں اور ہم اکیلے تو رہ نہیں سکتے. تو جس معاشرے میں ہم خود رہتے ہیں، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اگر ہم خود اپنی اصلاح کرے رہیں اور باہر کے ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی تو obviously اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آئے گا. تو یہ تو ساتھ ساتھ ہم نے کام کرنا ہے کہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے صرف وہ عبادات ہی مطلوب ہوتی. ہاں جی بالکل، اس کی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عبادت بھی صرف کافی ہوتی تو اس کے لیے تو فرشتے تھے، تو انسان کو تو اسی لیے پیدا کیا نا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا قائم کرے. اچھا، آج کی یوتھ جب نماز پڑھتی ہے تو بہت یہ سوال آتا ہے کہ نماز میں دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کچھ اور پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، تو پوچھا یہ چاہتا ہے کہ کیا ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ جی، یہ ایک بڑا کامن ایک کویشچن ہے یوتھ کا آج کل کے بھی، اور اس زمانے میں بھی مولانا سے لوگوں نے یہی سوال کیا کہ جب ہماری کانسنٹریشن ہی نہیں ہے تو پھر ہم نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ، نہ پڑھے پھر اس سے بہتر بری اتنی خراب سی نماز ہے جدھر خیال آ رہے ہیں اور سب، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تو منہ پہ پھینک دیں گے، اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. تو مولانا اس بک میں بڑا اچھا بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے نیت کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے ایفرٹ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کریں گے. اور دوسری طرف جو بات ہے کہ اپنی نماز کے لیول کو بڑھانا، تو یہ تو پرسنل انفلوئنس کا معاملہ ہے نا، یہ تو فار لائف ہمارا چلتا رہے گا. ہم نے کون کہہ سکتا ہے کہ جی میری نمازیں پرفیکٹ ہو گئی، میں پرفیکٹ مسلمان بن گئی، تو یہ تو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ نماز کے اندر کنسنٹریشن جو ہے وہ اسٹیٹک چیز نہیں ہے، ود پیسج آف ٹائم یا ود پیسج آف یور ایمان وہ کبھی انکریز ہوتی ہے کبھی ڈکریز ہوتی ہے، یہی آپ کی شاید کہنا چاہ رہے ہیں. اور جب بک میں پڑھتے ہیں تو مولانا اس میں ایک ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں اور لوگوں کو ڈی موٹیویٹ اتنا زیادہ کر دیں کہ وہ دین سے ہی دور ہو جائے. بلکہ آپ سوچیں کہ میں اس میں بک میں پڑھ رہی تھی، ایک کویشچن تھا کہ مولانا سے ایک فلم انڈسٹری کا شخص آیا
اور پہلے تو میرے لیے یہی سرپرائزنگ تھا کہ اتنی لائک دین والے محفل ہے اور مولانا کے گھر پر اور وہاں پر کویشچن آنسر کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کا بندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سوال کر رہا ہے. آ جاتے تھے فلم انڈسٹری کے لوگ بھی آ جاتے تھے. وہی میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ اوپن مائنڈیڈ، یعنی کہ ان کو تھا کہ مولانا ہمارے ایک تو جواب بھی دیں گے، ناراض بھی نہیں ہوں گے، تبھی تو وہ اتنی کانفیڈنس سے وہ سوال بھی کر رہے تھے نا. تو ایک شخص نے آ کے، فلم انڈسٹری کے شخص نے آ کے کہا کہ خاتون ہے اور اس کی جو کمائی ہے وہ حلال کی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، کیا وہ حج پہ جا سکتی ہے؟ تو مولانا نے اس کو سب سوال میں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ اوبیسلی آپ کی حلال کی کمائی ہو، اس سے آپ نیکی کا کوئی کام کریں، مگر آپ اس کو منع کرنے والے بھی نہ بنے. پھر مولانا تھوڑی دیر رکے، انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے ریفرنس دیا ایک حدیث کا اور اس سے بھی یہ سمجھایا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس آدمی کا کس وقت اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں. تو آپ اور میں تو کوئی نہیں ہوتے نا کس کو جج کرنے والے. اور مجھے تو اپنے لیے اس کے اندر اس کویشچن سے بڑی یعنی کہ موٹیویشن یہ فیل ہوئی کہ ہم بھی کسی کو جج نہ کریں نا، کہ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کس موقع پہ کس کا دل بدل دے، کون مجھ سے دین میں بہت زیادہ آگے ہو جائے یا آلریڈی کس کا دل مجھ سے بہت زیادہ صاف ہے. ہم نہیں جج کر سکتے ہیں کسی کو، اور ہمیں ہر بندے کو چانس دینا چاہیے کہ وہ آئے، جڑے دین والوں کی محفلوں میں بیٹھے، درس قرآن سنے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی بھی پھیر سکتے ہیں. اچھا، 2-3 چیزیں مجھے سمجھ آئی نا، مطلب کہ ایک گیدرنگ جو اتنی اوپن ہوتی تھی کہ ہر انڈسٹری اور ہر فیلڈ کا بندہ اس میں آتا تھا. دوسری چیز مجھے یہ سمجھ آئی کہ آج کل جو ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ ہر یوٹیوب، ہر بندہ ہی، اس ٹائم تو خیر خالی فلم انڈسٹری تھی، اب تو ہر گھر میں اور ہر فون میں انڈسٹری ہے. اور تیسری چیز وہ جو آپ نے بھی ذکر کی کہ آپ کی جو انٹینشن ہے یا آپ کی جو ججمنٹ ہے اگلے بندے کو لے کر وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. اچھا، جہیز کے متعلق مولانا کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایشو ہے نا کہ اس زمانے میں بھی تھا، آج کل بھی لوگ اس سے پریشان ہیں، تو مولانا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا، جہیز دینا ناجائز یا حرام نہیں، لیکن جب ہم جہیز دیتے ہیں اس سینس سے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلانے کو اتنا جہیز ملا تھا، وہ جہیز میں گاڑی بھی لائی تھی، تو اگر آپ اس سینس سے جہیز دیتے ہیں، لیکن آپ جو ایک لیگل رائٹ ہے ایک بیٹی کا، ایک خاتون کا کہ وراثت میں آپ اس کو حصہ دیں، تو وہ اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر یہ ایک کنٹروورسی آپ کے اپنے عمل کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ معاشرے کے خوف سے جہیز کو تو آپ حلال کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہوئی ہے، اس کو اس کا حق دیا ہے، اس سے آپ روک رہے ہیں. تو جہیز دینا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور وراثت میں حصہ نہ دینا، حالانکہ وہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ ایک نامناسب رویہ ہے. میں کویشچن پڑھ رہی تھی، بڑا انٹرسٹنگ سا تھا کہ کسی نوجوان نے پوچھا ہوا ہے کہ مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیں ہر وقت ڈرانے کی باتیں کی جاتی ہیں اسلام میں، تو ایسا کیوں ہے کہ ہر وقت ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ اچھا، مولانا کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں یہ بات آتی ہے نا کہ عذاب کا ذکر آتا ہے یا ڈر کی بات آتی ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس سے آگے پیچھے خوشخبریوں کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو مومن کو اللہ سے اس لیے ڈرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو. بیسیکلی مومن ہر ٹائم ان ایفرٹس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. تو یہ بیسیکلی تھاٹ ہے کہ ڈرنا کیوں چاہیے، ورنہ یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ نماز نہیں پڑھی تو ابھی کوڑا آ جائے گا یا کوئی عذاب آ جائے گا، بلکہ ڈر خوف اس معنی میں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. تو کی ایگزامپل بھی بڑی اچھی دی جاتی ہے نا کہ جیسے آپ اپنی امی سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو ان کو محبت ہے آپ سے، آپ ان کی محبت میں ان سے ڈرتے ہیں کہ میری امی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ والا ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ والا ڈر نہیں ہے کہ جو پولیس مین سے یا کوئی انٹیلیجنس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ او یہ ہمیں سزا دے دیں گے، ہمیں پریزن میں ڈال دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے، اللہ سے محبت والا ڈر. کہ بالکل نماز اور روزہ تو ہے ہی اس لیے کہ آپ کی نفس کو، آپ کے انٹرنل کو پاک صاف کر دیں. تو نماز تو حکم اس لیے آیا تھا نا کہ وہ آپ کو کلیئر کرتا ہے آپ کی تھاٹس میں، آپ کے ویژن میں، اور بیسیکلی نماز ایک تیاری ہے، ایک تیاری جو آپ کو دنیا میں اسٹیبل رہنے کے لیے، دنیا میں کنٹینیو رہنے کے لیے وہ آپ کو دن میں 5 ٹائم جو ہے وہ تیار کرتی ہے. اچھا، ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک نوجوان نے پوچھا کہ زندگی جو ہے، ایک نوجوان نے پوچھا کہ روزہ جو ہے سفر میں آپشنل ہوتا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، تو زندگی تو ایک سفر ہی ہے، کیا روزے نہ رکھیں؟
مزے کا سوال ہے. اور آج کل ہمارے یوتھ کے بھی ایسے ہی سوال ہوتے ہیں الٹے پلٹے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو کیسے جواب دیں. تو مولانا سے بھی جب سوال کیا گیا کہ زندگی ایک سفر ہے تو ہم سفر میں تو نماز نہیں پڑھتے یا روزہ بھی, نماز کی بھی کثر ہو جاتی ہے, بلکہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے نماز کو عادی کرنی شروع کر دیں, روزہ بھی نہ رکھیں. تو مولانا اس کا بڑا اچھا جواب دیتے ہیں کہ ویسے تو زندگی میں ہم جو چیزیں ہیں ہر چیز پوری کر رہے ہیں. ٹریولنگ میں تو ہم بہت سارے کام نہیں کر رہے ہوتے, نہ ہم اپنی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں, نہ شادی بیاہ کے کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی بزنس ڈیلز اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو نماز اور اسلام اور روزہ یہی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم اس طرح کی کنٹروورسیز کریں اور ایسے سوال کریں. اگر واقعی اس کو ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ زندگی کو, کہ میری زندگی ایک جرنی ہے اور میں سفر پہ ہوں, تو پھر باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. تو مجھے مولانا ہیومرس اور لائٹ ہارٹیڈ وہ جیسے آنسرز ہیں کہ ایسے آنسرز ہیں کہ جیسے کوئی بھی ٹین ایجر کے, جیسے آج کے ہمارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں اور اکثر مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچے بڑے آڈ کویشچنس کر رہے ہیں اور ہمیں آ نہیں رہا کہ ہم ان کا جواب کیسے دیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مائیں چپ کرا رہی ہوتی ہیں کہ بس چپ کرو, یہ والے اس طرح کے کویشچن نہیں کرتے. تو مولانا کی اس بک سے مجھے جو ایک چیز اچھی لگی وہ یہ کہ منع نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ کیسا سوال کر لیا, یہ کیوں پوچھ لیا. ہر اپنے دل کی بات ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ ہر کسی کو ایک اطمینان بخش اس کو تسلی دلا کر اور اس کا آنسر کر رہے ہیں اس کو. یہ تو مجھے بہت پولش سا کوشچن لگا, یعنی مولانا کی محفل میں اس طرح کے سوال جواب بھی جو ہے وہ ہو جایا کرتے تھے. اچھا, ایک اس بک میں ایک کویشچن دیا ہوا تھا جو مجھے لگتا ہے آج کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا انسان کے اندر ہی وہ جو ایول تھاٹس اور ایول جو فورسز ہیں وہ انسان کے اندر ہوتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں لائک یہ تو ہم نے بہت فارمولا پڑھ لیا, اس کو سمجھ بھی لیا کہ اگر انسان کے اندر یہ پاورز ہیں تو باہر کی پاورز اس کو انفورس کرتی ہیں, اس کو انہینس کرتی ہیں. تو جب بھی آپ کے اندر یہ فیل کریں کہ آپ ولنگنیس ٹو ڈو ایول ہے آپ کے اندر, تو آپ کو اس ٹائم کانشیس ہو جانا چاہیے کہ نہیں, دیر از سم تھنگ رانگ, اور رک جانا چاہیے اپنے آپ کو. اس ٹائم اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے, نہ کہ دوسروں کو جج کرنا چاہیے. کتاب کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہ کتاب ہے 5A زیلدار پارک, اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مظفر بیگ صاحب نے, جو آتے ہوئے میں یہاں لائبریری سے لے آئی تھی. بہت لائیولی سے نوٹ پر ہم اپنی آج کی پوسٹ کاسٹ کا اختتام کریں گے. آپ کو پتہ ہے مولانا کی محفل میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا, مولانا فلاں شخص آپ کو بہت گالیاں دیتا ہے, فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے, فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا نے کیا جواب دیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ہوتی تو مجھے تو غصہ آ جاتا. نہیں, مولانا کو بالکل غصہ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس شخص کا بڑا شکر گزار ہوں, وہ میری نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے, یہ ہماری تھاٹ ہونی چاہیے, اور یہ ہمارا فوکس اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے اپنے کام کے ساتھ کہ ہم بس جگہ پر لگے ہوئے ہیں وہیں پر لگے رہیں. اوکے جی, السلام علیکم.